ٹوکری تو تمہارے سر پر بھی ہے جو میک اپ سے بڑی ہوئی ہے اور کوئی بات سوچتی نہیں، کچرا رانی نہ ہو تو۔ جذب کہاں پیچھے رہنے والا تھا، سیکنڈوں میں حساب چلتا کر گیا۔ وٹ، کیا بکواس کی ہے؟ بکواس نہیں میڈم، ہم ناچیز نے تو آپ کی تعریف کی ہے کچرا رانی، ساتھ رانی بھی تو بنا دیا ہے نا۔ جاذب لفظ چپا چپا کر بولتا، رمشا کو سلگا گیا۔ یو ڈائنو، دفعہ ہو جو یہاں سے، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ رمشا چیخ پڑتے، ہے کچرا رانی، آواز نجی، میں بہت نازک سا بندہ ہوں، کان کے پردے تو مت پھاڑو۔ اور منہ نوچنے والی خواہش تو مجھے بھی بہت ہے، عمانی پھیزی سے بولا، جبکہ رمشا کا تو سر گھوم گیا اس کی بات پر۔ ڈائنو سینڈوچ، بدتمیز آدمی، یہ رشتہ آج ابھی اور اسی وقت ختم۔ منحوس انسان، پکڑو اپنی رنگ، آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ رمشا چیخا، رنگ ہاتھ سے نکال کر اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ چکی تھی، جبکہ جاذب اس کے رنگ اتارنے پر پہ جو تاب کھاتا اس کو دیکھ رہا تھا، جو تن فن کرتی اپنے بیگ اٹھا کر منہ میں القابات سے نوازتی باہر نکل گئی۔ اور رمشا بیبی، تمہاری چال میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اس کا حساب تو چکانا ہی پڑے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا رمشا نے جان بوجھ کر لڑائی کو طول دے کر وجہ تلاش کرنی چاہی تاکہ جاذب کی نوکر بننے والی خواہش پر دریا نہریں چلا دے۔ تبھی جاذب نے زہریلی مسکراہٹ سجا کر رمشا کی ماما کو کال کر ڈالی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ جاذب بیٹا، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک آنٹی، آپ بتائیے طبیعت کیسی ہے؟ شکر ہے اللہ کا، آپ بتاؤ گھر سب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ آنٹی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی بیٹا بولو۔ وہ آنٹی، رمشا مجھ سے لڑائی کر کے ابھی رنگ میرے منہ پہ مار کر چلی گئی ہے۔ جاذب نے ٹو دا پوائنٹ بات کر ڈالی۔ کیا ایسا کیا اس نے؟ اس لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، لاڈ پیار نے بگاڑ ڈالا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں بیٹا، آج اس کا سارا لاڈ نکالتی ہوں۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں نے اس لیے آپ کو بتایا، آپ پلیز اسے کچھ مت کہیے۔ وہ اور لڑائی کری کہ میں نے آپ سے شکایت لگائی۔ جاذب پلان کامیاب ہوتے دیکھ کر مسکراہٹ دبائے بولا، آپ گھر آ جاؤ بیٹا، آپ کے سامنے وہ رنگ پہنے گی اور معافی بھی مانگے گی۔ جی آنٹی، جاذب نے دل سے کہا، سیٹی بجاتا رمشا کے پیچھے چلا گیا۔ وہ چلتا پھرتا پارلر، جاذب سے پنگا از ناٹ چنگا، اب تم شادی کی تیاری کرو رمشا بیبی، تجھ کو ہی دلہن بناؤں گا ورنہ کنوارا مر جاؤں گا۔ وہ بڑبڑایا، ساتھ ہی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گیا جہاں رمشا بیگ پٹک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ تم کدھر؟ رمشا اس کو دیکھ کر سلگ اٹھی، جے تم ادھر ہم۔ جاذب اس کی رنگ اپنی چھوٹی انگلی میں اڑے سے سر سے سیٹ سے ٹیک لگائے ریلیکس سا بیٹھ گیا۔ اترو، میں نے کہا اترو ابھی کے ابھی۔ پارلر میرا سر مت کھاؤ، گاڑی سٹارٹ کرو، ایمرجنسی جانا ہے مجھے۔ وہ جو ہی آنکھیں موندے وارننگ کے سے انداز میں بولا، تو اپنی گاڑی میں جاؤ، نکلو میری گاڑی سے، اچھا نکال کر دکھاؤ۔ جاذب نے آنکھیں باقی اپنی گری آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ ایک پل کو رمشا گڑبڑائی تو اس کی آنکھوں میں سنجیدگی دیکھا۔ یو پاگل انسان، چاہتے کیا ہو؟ رمشا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں شادی کروں، ساسو ماں نے بلایا ہے مجھے۔ آپ مزید ایک لفظ بولے گاڑی چلاؤ، نہیں تو اسی گاڑی کے نیچے دے دوں گا۔ جاذب گمبھیر سخت آواز میں بولا کہ رمشا اس کے بدلے تیور دیکھ کر یکدم چپ ہوئی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دل میں ہول اٹھے کہ نہ جانے اب اس کمینے نے کون سی شکایت لگائی تھی، یہ تو گھر جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ سب کھانا کھا کر سٹنگ ایریا میں آ کر بیٹھے ہی تھے۔ سمیر بیٹے، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ وجہ صاحب نے سمیر کو متوجہ کیا۔ جی جی انکل، پر میں ایمان کی رضامندی پوچھنا چاہوں گا۔ ایمان پی جی اور زرش کے درمیان بیٹھی تھی، دل مسلسل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ دورانی مینیجر کے تمام افراد آئے تھے سوائے احمد کے۔ برہان نے ایک بھی نظر ایمان پر نہیں ڈالی تھی۔ اس سنجیدہ سا سمیر اور اپنے باپ کے ساتھ گفتگو میں مگن تھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتے جبھی برہان کا فون رنگ ہوا تھا۔ برہان نے گھور کر کال یس کی فون اسپیکر پر ڈالا۔ برو، ملانی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صالح صاحب کو بھی بتا دے اور اسی ویک اینڈ پر رخصتی رکھیے۔ باقی ان کے لڑکیوں کے جو چونچلے، وہ کیا مہندی شہندی سنگیت وغیرہ وغیرہ بلے ہی آج سے شروع کر دے۔ کیوں بابی ماں؟ اپنی سنا کا احمد نے زرش کی تائید چاہی۔
بالکل بیٹا جی، ویسے یہ 3 دن کا وقفہ بھی کیوں رکھا، آج ہی کروا لیتے ہیں نا رخصتی۔ زرش نے وہیں سے بیٹھ کر اونچی آواز میں حفیظ سا طنز کیا، جبکہ ایمان اس کی گمبھیر آواز پر دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب سب تم نہیں طے کرنا تھا تو ہمیں کیوں بھیجا، خود ہی ساتھ آ جاتے اور لے جاتے اپنی بیوی۔ وجہ صاحب غصے سے بولے، ایسا تو میں کر لیتا، پھر اعتراض آپ کو بھی ہونا تھا۔ سمیر نے اس کی بات سن کر دانت پیسے تھے، ہو گیا تمہارا، چل رکھ، اب ہم بڑوں کو فائنل کر لینے دے۔ برہان نے مصنوعی جھٹکا اور کھٹاک فون بند کر دیا۔ دو بے سب کچھ تو اس نے خود ہی فائنل کر دیا، اب ہم کیا فائنل کرے؟ وجی 3 دن بعد اتوار ہے تو وہی دن رکھ لیتے ہیں رخصتی اور سموار کو ولیمہ۔ پر بیجی اتنی جلدی؟ اب کی بار سمیر نے دل کی بات کی۔ جلدی ہو یا دیر پتر، لڑکی نے اپنے گھر کا ہونا ہی ہے، تو 3 دن بعد یوں نہیں، بیجی نے سمجھانا چاہا۔ سمیر تذبذب کا شکار ہوگا اپنی اگلوتی نازک والی بہن کی رخصتی، وہ بھی اتنی جلدی۔ ایمان بیٹا، سمیر نے ایمان کو مخاطب کیا جو بالکل خاموش سب کی باتیں سن رہی تھی۔ جی بھیا، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایمان سر جھکائے بولے اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احمد کی باتیں کان میں گونجتی، چہرہ شرم کے مارے لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ 3 دن بعد وہ اس کی دسترس میں اس کی ملکیت ہوگی، دل نے پیٹ میں اس کی تھی۔ وہ بیڈ پر گر کر اپنا چہرہ تکیے میں چھپا کے اس کے پیچھے پیچھے مہامائی تھی، اس کو جو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ایمان کیا ہوا؟ اس کی پریشان آواز پر ایمان نے چہرہ تکیے سے نکالا۔ او تم شرما رہی ہو؟ ماہم مسکراہٹ دبائے بولی، جبکہ ایمان نے گورا، یار یہ بہت جلدی ہے نا۔ پر اب تمہاری میاں کا جو حکم ہے، کسی کے مجال جو ٹال سکے۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے خود کے ساتھ لگایا، جبکہ بڑے صاحب نیچے بیٹھے باقی کے معاملات طے کر رہے تھے۔ کل رات کو ان کے فنکشن سٹارٹ ہونے تھے، جن میں پہلے اپٹن تھا، پھر سنگیت تھا، اگلے دن مہندی تھی اور پھر بارات تھی، اور صبح سب عورتوں نے مل کر شاپنگ کرنی تھی اور لڑکوں نے شاہ ویلا اور مینشن کی سجاوٹ کروانی تھی، اور دوسرے تمام معاملات ان کے سپرد کیے تھے۔ صبح ہی ہمدانی مینشن سے سب شاہ ویلا آنے والے تھے اور پھر مینشن جانا تھا۔ حسان بھی کل سے مینشن شفٹ ہو رہا تھا۔ رمشا اور اس کی فیملی نے بھی کل سے ہی شاہ ویلا آنا تھا۔ کچھ عورتوں نے شاہ ویلا میں رہ کر تیاریاں کرنی تھی اور کچھ نے مینشن۔ وہی لڑکوں کو بھی ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا۔ زرش اور سجل سب کے لیے مٹھائی لے کر آئے تھے، سب نے منہ میٹھا کیا تھا۔ وہ دونوں ایمان کے کمرے میں چلی گئی، بیجی نماز پڑھنے لگی اور وجہ صاحب سومی صاحب کے ساتھ لان میں چہل قدمی کے لیے آگے، جبکہ برہان اور سمیر مینیو ڈسائڈ کر رہے تھے اور باقی کے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اس اندھیرے میں ڈوبی باندھ کوٹھی میں آیا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ بمشکل 2 آدمی اندر تک آ سکتے تھے۔ عابد کا علاج کروانے کے بعد ادھر ہی پھینک دیا گیا تھا۔ احمد سے مار کھانے، آنکھ ضائع کروانے، ہاتھوں کو نکارہ ہو جانے کے بعد اسے کچھ دن ہاسپٹل میں سیکورٹی ٹائٹ کر کے رکھا گیا تھا۔ جلد ہی وہ صحت یاب ہو چکا تھا۔ سمیر کے اندر قدم بڑھتے ہیں وہ گھٹنا زدہ چھوٹا سا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ عابد کی آنکھ چندیائی گئی تھی، اس نے آنکھ پر ہاتھ رکھا۔ کچھ سمے بعد اپنے سامنے لمبے چوڑے پولیس یونیفارم میں کھڑے سمیر شاہ کو دیکھ کر عابد گو گیا تھا۔ زبان تو کچلی جا چکی تھی، تب بھی وحشت ناک گوگو کی آوازیں آنے لگی، جیسے زخمی جانور اپنے سامنے موت کو دیکھ کر نکالتا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ سمیر نے سر سپاٹ لہجے میں پوچھا، جبکہ عابد اس کی بابا مسکرایا اور اس کا مسکرانا سمیر شاہ کو سیپا کر گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی مسکراہٹ محض سمیر کو چڑھوانے کے لیے اور مقصد ان پر گزرے ہوئے حالات پر ہنسنا تھا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے، خیر آج یہ بل بھی نکالتے ہیں۔ سمیر نے اس کی مسکراہٹ پر زہرخند لہجے میں کہا اور اپنا بیلٹ نکال کر اس کا پٹا بنائے اس کی گردن میں ڈالا۔ عابد کی آنکھیں باہر کو ابلی اور پھر سے گو کرنے لگا۔ پھر سمیر بنا سنے اپنے وعدے کے مطابق جو اس نے اپنے مرے ہوئے والدین سے کیا تھا، عابد کے گل میں پٹا ڈال کے اسے یوں ہی گھسیٹا باہر کی جانب بڑھا۔ طویل عرض راہداریوں سے گزر کر وہ اس کو یوں ہی زمین پر گھسیٹتا باہر لایا جہاں گاڑی کے پاس احمد اور حسان کھڑے تھے۔ سمیر نے اس کو جھٹکا دیا، احمد کے قدموں میں گرایا۔ احمد اس کی بوٹی بوٹی تن سے جدا ہونی چاہیے جہاں تک کہ اس غلیظ آدمی کی کوئی بھی ہڈی نہ بچے۔ سمیر اس کے سینے پر پیر جمائے احمد سے بولا، بے فکر رہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس آدمی کو بڑھنا سزا دینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تینوں کے آنکھوں میں اس وقت شعلے کی سی لپک تھی۔ حسان کچھ فاصلے پر ہونہار ڈائمنڈ کی رسی لیے کھڑا تھا جو کہ اپنے
مالک ایک اشارے کا منتظر تھا، جبکہ عابد ہراسان نظروں سے اپنے اوپر کھڑے ان وجود کو دیکھ کر کپکپا رہا تھا۔ تبھی سمیر نے اپنے ہاتھ بیلٹ سے ہٹایا۔ اٹھ اور بھاگ، اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو۔ عابد گرتا پڑتا اٹھا، بیلٹ یوں ہی گلے میں ڈالے بھاگا۔ کیا لگتا ہے یہ بچ جائے گا؟ سمیر نے احمد کی جانب دیکھا۔ ناممکن، اسے ڈائمنڈ نوچ ڈالے گا، اور اب اس کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اس کا انجام دیکھیے، کہتے ہی احمد نے سیٹی بجے کے اس کے اشارے کا منتظر بڑا بلیک رنگ کا زبان ہلاتا ڈاگ جو اپنے شکار کو بھاگتا دیکھ رہا تھا۔ اشارہ ملتے ہی رسی چھڑوا کر بھاگا۔ اپنے پیچھے آتے بلیک رنگ کے بڑے سے ہونہار کتے کو دیکھا عابد کے بھاگنے میں تیزی آئی، جو لمحہ بلمحہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ڈائمنڈ کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی، سرخ زبان ہلاتا وہ عابد کی جانب تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے عابد ایک میدان میں آ گیا تھا جو بنجر اور ویران سا تھا۔ دور کھڑے وہ تینوں اور ان کے آدمی سب یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سر، وہ بھاگ جائے گا؟ احمد کا ایک آدمی پریشانی سے بولا۔ نہیں بھاگے گا۔ احمد اطمینان سے بول کر گاڑی کے بون پر بیٹھا تھا۔ تبھی ایک بار پھر سے سیٹی بجائی تھی، اور یہ واضح اشارہ تھا کہ عابد پر حملہ کر ڈالے۔ بولے تو سیٹی کی آواز سے ہی ڈائمنڈ نے ایک بڑی زوردار چھلانگ عابد پر لگا کر اس کی گردن کو اپنے بڑے بڑے ناخنوں میں دبوچا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ڈائمنڈ جیسے 3-4 اور بلیک رنگ کی زبان ہلاتے بڑے بڑے کتوں نے عابد پر حملہ کیا تھا کہ اس کی چینہیں بلند ہوئی تھی۔ ڈائمنڈ اور اس کے ساتھی عابد کو نوچ کے سیٹ رہے تھے۔ عابد کے کپڑے تن سے پھٹ گئے تھے، جسم سے جگہ جہاں لہو ٹپک رہا تھا۔ اس کی فریادیں، آہیں، سسکیاں وہاں کھڑے تینوں نفوس کے اندر جلتی آگ پر پھوار بن کر برس رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عابد کی بوٹی بوٹی نوچ لی گئی تھی۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ڈائمنڈ اور اس کے ساتھیوں نے عابد کا سفر کر ڈالا تھا، جس کا حقدار تھا اس سے بھی بھیانک انجام کو پہنچا تھا۔ سمیر کا احساس بڑا تھا اور نم نظروں سے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ احمد نے سیٹی بجائی تھی کہ ڈائمنڈ کو اور اس کے ساتھی محسوس اشارہ ملتے ہی وہاں سے اپنے پنجرے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ عابد کی ہڈیاں جو رہ گئی تھی ان پر احمد نے پٹرول چڑھا اور لائٹر چلا کر اس پر پھینک کر وہ تینوں وہاں سے نکلے تھے۔ گھر میں شادی کے حکام عروج پر تھے، اس لیے اپنا کام ختم کر کے سمیر شاہ ویلا کی جانب اور احمد حسان مینشن کی جانب گاڑی موڑ گئے۔ ایمان، تم نے آج یہ پہنا ہے؟ بزرچ اور مہم صبح ہی شاہ ویلا آ گئی تھی۔ کچھ آن لائن شاپنگ کی تو کچھ وہ ساری اردو مینشن ویلا، ہمدانی ہاؤس اور رمشا اس کے ماما بابی سب مل کر ابھی کر کے لائی تھی، اور اس وقت شاہ ویلا کے بڑے سے لاؤنج میں بکھیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ نہیں مانو تم یہ پہنا؟ ماہم نے جڑ سے ایک سی گرین شرارت اور 7 شرٹ اس کے ساتھ لگائی۔ ارے ایمان، چھوڑے ان کو، تم یہ والا ڈریس پہننا۔ رمشا نے میرون اور گرین امتزاج کا ڈریس نکالا۔ جی نہیں ایمان، اپنی بابی کی چوائس کا پہنے گی، تم لوگ بولتی باندھ رکھو۔ ایمان جانو، تم یہ والا پہنا۔ سرجن نے لائٹ پنک کی شارٹ کرتی اور ساتھ گرین لہنگا دکھایا، جبکہ ایمان لائٹ سے پنک سوٹ میں سواد بٹا سر پر سلیقے سے سیٹ کیے، دونوں بازو کی کوہنیوں ٹانگوں پر ٹکائے، ہتھیلیوں کو لیفٹ رائٹ گال پر رکھے، نچلا ہونٹ نکالے بچوں کی طرح پریشان پھر سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بڑی عورتیں ساری دوسری بیڈ پر بیٹھی ایمان کی باقی کے کپڑوں اور گہنے دیکھ رہی تھی۔ ارے خاموش ہو جا بچی، پریشان کر کے رکھ دی ہے تم عورتوں نے مل کر۔ جازب اور حسان اندر آتے دیکھ چکے تھے، جب بھی بلند آواز میں بولا۔ رمشان نے جازب کو دیکھا، بری طرح پہلو بدلا، جبکہ اس کا یہ نہرا اس کی ماں سے محفی نہ رہا۔ وہ بس گور کر رہ گی، بی جی اب آپ ہی پرابلم سالو کرے۔ کچھ ہی دیر میں ہماری بابی کی کیا حالت کر دی ہے ان بوتنیوں نے۔ حسان ماہم کو دیکھا، لب دبائے بولا، جو اس دن کے بعد سے نو لفٹ کا بورڈ لگائے گھوم رہی تھی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ بی جی ایمان کو ساتھ لگاتی پیار سے بولی۔ کون سا ڈریس پہنو سمجھ نہیں آ رہا۔ ایمان نے بی جی سے ملتے اپنا مدعا بیان کیا۔ کوئی بھی نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، کیونکہ تمہارے سارے سوٹ احمد کی پسند کے آنے ہیں، اور آج کے لیے اس نے یہ ڈریس بھیجا ہے۔ بی جی نے ملازمہ کے ہاتھ سے بڑا سا بیگ لے کر اس کی گود میں رکھا، سب کے ایمان کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ مطلب یہاں بھی اس کی مرضی چلنی تھی۔ ایک طرف سے اچھا ہی تمسا ہی حل ہو گیا تھا، نہیں تو کس کس کی مرضی کا پہنتی۔ ہم دیکھ لیں بی جی؟ ماہم نے جلدی سے بیگ اونچک لیا۔ ہاں ہاں ضرور۔ ماہم نے بیگ سے ڈبہ نکالا، اس کو کھولا، اندر لیمن کلر کا لہنگا کرتی تھی، جس پر سونے کی تاروں سے نقشی لگی ہوئی تھی، ریڈ کلر کے بڑے بڑے سٹون اور موتیوں سے جڑا وہ لہنگا انتہا کا خوبصورت تھا کہ دیکھنے سے من ہی من بڑھ رہا تھا۔ ساتھ ہم رنگ دوپٹہ موتیوں اور سٹون سے جڑا ہوا تھا۔
اس کے بارڈر پر انتہائی نفیس کام ہویا ہوا تھا۔ سرخ نگینے لیمن کلر پر جگمگ کر رہے تھے۔ واو امیزنگ، ماشاءاللہ، اتنا پیارا۔ سامنے دیکھ اپنے انداز میں تعریف کی، جبکہ ایمان یکٹک سے اپنے مایوں کے جوڑے کو دیکھنے لگی۔ دل پسلو سے ٹکرانے لگا تھا۔ مجھے طلب دانتوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ چلو چلو لڑکیوں، جلدی کرو، تیاری کرو، ایمان کو پھر دلہے والے گھر بھی جانا ہے۔ سمرینہ بیگم نے سب کو اٹھایا۔ شالا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے کچھ دیر بعد زہیب کے ساتھ آنا تھا۔ باقی سب شاویلا میں جمع تھے، جہاں سے پھر صاحب نے مینشا جانا تھا۔ لڑکوں نے مل کر احمد کو بھی اپٹان لگانے کی پلاننگ کر رکھی تھی، جس سے اسے محفوظ رکھا تھا۔ شاویلا میں سب مہمان آ چکے تھے۔ لڑکے سب فنکشن کی تیاریاں کر رہے تھے اور باقی عورتیں لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہیں ایک طرف کچھ لڑکیاں ڈھولک سجائے اپنے سروں سے سب کو ڈرا رہی تھی، تو کہیں الکا جی بنی ہوئی تھی۔ شاویلا میں فل ہنگامہ برپا تھا۔ مرد حضرات مردانہ خانے میں جمع تھے۔ ویسے بھی آج کے فنکشن میں مردوں کا کیا کام، تبھی ان کو دور رکھا گیا تھا۔ حسان، جاذب، صہیب سب نے مل کر شاویلا کو سجوایا تھا۔ ہر طرف لائٹیں اور پھول لگے ہوئے تھے۔ شاویل میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ سجل کی ماں اور چچی نے سب انتظامات سنبھالے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ بچوں کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ سجل، زرش اور شالا تینوں ہی امید سے تھی، اس لیے ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ ریمشا مہا پھرتی سے یہاں وہاں بھاگتی کام کرواتی پھر رہی تھی۔ وہی نوکروں کی فوج ان کے درمیان گردش کاری تھی۔ لاؤنج میں سارے صوفے سیٹ ہٹا دیے گئے تھے۔ ایک بڑا سا جھولا گیندے کے پھولوں سے سجا کر رکھا گیا تھا، بلکہ کمکموں سے سجا جھولا جس پر اورنج کلر کی چادر بچا کر سائڈوں پر گرین دوپٹے ایک گرا لگا کر باندھ کر جھولے کے اطراف جھول رہے تھے، جس میں جگمگ کرتی چھوٹی چھوٹی لائٹیں بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ زرش، سجل اور شالا نے ہلکی پھلکی ڈریسنگ کی تھی۔ تینوں پیلے جوروں میں بالوں میں موتی کے پھول لڑیوں کی شکل چٹیاں میں لگائے، کانوں میں جھمکے اور ہاتھوں میں گجرے پہنے، نک سکسی تیار میک اپ سے اپنے نین نکوش کو دو آچا کے عذاب دار رہی تھی۔ وہیں اپنے شوہر کی اداس شکل یاد کر کے ایک دوسرے سے نظریں چرا بھی رہی تھی۔ ریمشا اور ماہم اندر ایمان کے پاس گھسی ہوئی تھی کہ سجل اور زرش تک کو اجازت نہ دی تھی۔ ایمان نے پارلر جانے سے انکار کیا تھا، تو وہ دونوں اس لیے نہ جانے کیا کیا ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی۔ احمد کا دیا جوڑا پہنے، بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر، سائڈوں سے چھوٹی چھوٹی چٹیا کے پھولوں کے زیور پہنے، ہلکا سا فاؤنڈیشن گوری رنگت پر لگائے، سنہری آنکھوں پر مسکارا لگائے، پنک لپسٹک گلوز لگایا، اسمال سے اتری پڑی لگتی تھی۔ اس نے ماہم ریمشا کو خوب آنکھیں دکھا کر ہیوی میک اپ سے باز رکھنے کا کہا تھا۔ لیمن کلر کا لہنگا، کرتی پر ریڈ سٹون، اس پر سونے کی تاروں سے لگی نقشی ایمان سے آپا قیامت بنی کھڑی تھی کہ کتنی دیر وہ دونوں بے مبہوت اسے دیکھے گی۔ ایمان ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی نظر جھکائے اپنے دل کے دھڑکن شمار کر رہی تھی اور ریمشا اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، جبکہ ماہم اس کے میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ دفعتاً ماہم کے فون کی میسج ٹون بجی، ملانی کو مجھ سے پہلے کوئی نہ دیکھے۔ ماہم، احمد کا میسج جگمگا رہا تھا۔ ماہم نے مسکراہٹ دبائی، جلدی سے ایمان کا دوپٹہ سیٹ کے دھڑا دھڑ تصویریں بنا ڈالی۔ کیا کر رہی ہو؟ تصویریں؟ ماہم نے آنکھیں پڑپڑائی۔ کیوں؟ تمہاری میاں کہہ رہے ہیں مجھ سے پہلے کوئی نہ دیکھے، وہی کر رہی ہوں، جبکہ ایمان بس گھوکا رہ گئی۔ ماہم بنا کوئی اثر لیے ڈھیر سارے مختلف اینگل سے لی ایمان کی پک سینڈ کر چکی تھی۔ بس اب ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا، اوکے؟ آپ کی بیگم کو ہلدی لگانے والے سب، ماہم نے کہتے ہی فون رکھا اور ایمان کو دیکھا جو لرزی ہاتھ مروڑ رہی تھی۔ چلو لڑکیوں، کتنی دیر ہے؟ پیچھے زرش سمرینہ بیگم سجل کے ساتھ ابھر آئی۔ ماشاءاللہ میری بہو تو چاند لگ رہی ہے، اللہ نظر بات سے بچائی۔ بیجی نے آتے ہی بلائی لینا شروع کر دی۔ سب کا یہ حال تھا، ایمان کو پیار کر کے اسے ساتھ لیے وہ سب نیچے بڑھے تھے۔ وہیں دوسری جانب موجود کسی کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اتنا حسن، اتنا پیارا محبوب، اتنی سندر، اتنی پیاری پاکیزہ لڑکی سرور میں احمد کا سکون چین غارت کر گئی تھی۔ دل اس کی جانب ہمک رہا تھا، کوئی نہ دیکھے اس روح میں اس کی ملانی کو، بس وہ پڑھائی، یہ رسمیں، احمد کا دل کیا سب کچھ تہز نہز کر دے۔ بھلے یہ فنکشن اردو کا، پر وہ بھی کیوں دیکھے اس کی مولانی کو۔ اسے دیکھنے، تعریف کرنے، سراہنے کے سارے حق صرف احمد کے پاس اور رہنے تھے، تو کیوں یہ رسمیں؟ احمد کا دل تیز سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے تھوڑی پر ٹکائے یک ٹک سا اسے دیکھے گیا تھا۔ ویٹ مولانی، انتظار کرنا کل میرا۔
کل میری جان کی تعریف کروں گا۔ وہ جذبات سے بجھل آباد میں سرگوشی کرتا اس کی تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا جس میں ایمان ماہم کو گو رہی تھی۔ ماہم اور رمشا نے پیلے فراق کو ساتھ لائٹ پنک باڑی دوپٹہ پہن رکھے تھے۔ دونوں نے لائٹ سا میک اپ کیا ہوا تھا، انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ ایمان کو جھولے میں بٹھا کر بی جی نے 1.5 پیسے وار ڈالے تھے۔ باری باری صاحب نے رسمیں کی۔ ایمان ہلدی میں رچی کعبے پیاری اور معصوم سے لگ رہی تھی، روپ ٹوٹ کر آ رہا تھا۔ وہیں باقی سب ناچ گانے میں لگی ہوئی تھی۔ راحت فتح علی خان کا سانگ داغے توڑ لاؤ چاندنی سے نور کے آڈیٹوریم میں بج رہا تھا۔ وہ لڑکیاں اس پر جھومتی گاتے ساتھ ایمان کو رج رج کے ہلدی لگا رہی تھی، جبکہ ان سب کے بیچ چھوٹا لڑکا سومی صاحب سر کی مووی بنانے میں مگن تھا۔ سے واحد سومی تھا جسے احمد نے اجازت دی تھی کہ وہ اس کی مولانے کی ویڈیو بناتا رہے، جس کام کو اس نے بخوبی انجام دیا تھا۔